اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدری صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور درود مصطفیٰ کے بعد انشاءاللہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت فرمائی ہے انشاءاللہ چند گزارشات عرض کروں گا۔ صحابہ کی شان بھی بیان ہو چکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بھی بیان ہو چکی۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ چند منٹوں میں اللہ کی حرمت، اللہ کی عزت بیان کروں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یا انسان تو کس قدر نکمہ ہے، کس قدر تو بد نصیب ہے کہ دنیا میں تو ہر کسی کا مقام سمجھتا ہے، ہر کسی کی قدر کرتا ہے، ایک میں رب رحمان ہوں جس کی قدر کو، جس کے مقام کو تم نے نہیں سمجھا۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی، بات سمجھنا ذرا 5 منٹ کے لیے اپنے کانوں کو، اپنی سماعت کو، اپنی توجہ کو میری طرف مرکوز فرمائیں۔ فرمایا میں اللہ ہوں والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس نے تمہیں ماں کے رحم کے اندر پیدا فرمایا، جس نے 9 مہینے تمہاری خوراک کا بندوبست کیا، پھر فرمایا سبیل یسرا، رستہ آسان فرما کے تمہیں باہر نکالا، باہر نکالنے کے بعد تمہیں چھوڑ نہیں دیا، تمہاری پرورش کی، تمہاری حفاظت کی، تمہیں ہر چیز سکھائی، تم بول نہیں سکتے تھے تمہیں رونا سکھایا، پھر تمہیں مانگ نہیں سکتے تھے، کھانا نہیں کھا سکتے تھے، تمہاری ماں کی چھاتی کے اندر تمہارے لیے 2 نہروں کو جاری کیا، تمہارے لیے دودھ کو اللہ رب العزت نے ماں کے سینے میں اتارا، اور ماں کو جب تم روتے ہو تمہاری طرف متوجہ فرمایا، اور تمہاری طرف متوجہ فرما کے تمہاری خوراک کا بندوبست فرمایا۔ فرمایا وہ بندہ جس کی ہر چیز کا، ہر قدم کا، لمحے لمحے کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ جب یہ انسان 14 برس کا، 15 برس کا، 16 برس کا ہوا، بولنے کے قابل ہوا، پہلے ہر چیز رب عطا کرتا رہا، اب بولنے والا ہوا ہے، اب بولنے کی طاقت ملی ہے، تو کہتا ہے عباس کا پنجہ تو سنتا ہے میری رب نہیں سنتا، حسین کا گھوڑا تو میری سنتا ہے لیکن رب میری نہیں سنتا، یہ پیر، یہ مرید، یہ قبروں والے، یہ فلان اور یہ سنتے ہیں، یہ سب میری پکار کو بغیر کسی واسطے کے سنتے ہیں، ایک رب ہے جو میری نہیں سنتا، پھر میں کیوں نہ کہوں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ ہر کسی کی عزت کو تو تم نے پہچان لیا، تم نے نبی پاک کی حرمت کے لیے تو آپس میں اکٹھ کر لیے، صحابہ کی حرمت کے لیے تو تم نے ریلیاں، تحریکیں، حرمتیں اور یہ ساری چیزیں تو چلی، لیکن افسوس وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جو اللہ کا مقام تھا، جو اللہ کی عزت تھی وہ تم اللہ کو نہیں دے سکے۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی، اگر میں اعلان کر دوں آج اس سرزمین پر کہ نبی علیہ السلام بھی شافع معاشر ہیں، ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی شافع معاشر ہیں، اعلان پڑ جائے، ہر جگہ شور ڈال جائے کہ ایک بندہ آیا ہے، اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، نبی علیہ السلام کی توہین کر بیٹھا، میں کہوں نبی پاک کی توہین کیوں ہوئی؟ پھر میں اگر اعلان کر جاؤں کہ میرے نبی بھی صاحب حوض ہیں، نبی ابراہیم بھی صاحب حوض ہیں، میرے نبی بھی حوض والے ہیں، نبی موسیٰ بھی حوض والے ہیں، اعلان ہو جائے، ہر طرف سے یہ فتوے لگ جائیں کہ اس بندے نے نبی پاک کی بے حرمتی کی ہے، اس بندے نے نبی پاک کی گستاخی کی ہے، میں کہوں میں نے نبی پاک کی گستاخی کیوں کی؟ کہیں تو شان میرے نبی کی ہے، جو شان نبی پاک علیہ السلام کی ہے وہ شان تم نے کسی اور نبی کی دی ہے۔ میں پوچھوں کیا وہ صاحب کتاب نہیں؟ کیا وہ اللہ کے برگزیدہ نبی نہیں؟ کیا وہ اللہ کے بندے نہیں؟ اگر وہ نبی بھی ہیں، وہ اللہ کے بندے بھی ہیں، ان کو نبی پاک کی شان دینے کے ساتھ اگر نبی پاک کی توہین ہوتی ہے تو میرا رب داتا ہے، کسی اور کو داتا کہنے سے میرے رب کی بھی توہین ہوتی ہے۔ اگر پھر بھی تم کہو نہیں داتا لاہور میں ہے، میں کہوں گا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا، تم نے اللہ کی شان کو نہیں سمجھا، اے اللہ کے مقام کو سمجھو، میرا رب غریب نواز ہے، کسی اور کو غریب نواز کہنے سے میرے رب کی بھی توہین ہوتی ہے۔ اور افسوس پھر کہتے ہیں اللہ غوث ہے، پیر عبدالقادر جیلانی غوث اعظم ہے، میں کیوں نہ کہوں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ انشاءاللہ ہر نگری، ہر گلی گلی، ہر چوک، ہر چپے چپے پر یہ پیغام پہنچائیں گے، جس طرح ہم حرمت صحابہ کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے دفاع کے لیے ہر جگہ کھڑے ہیں، ہر جگہ کے اوپر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی پاک کے جو صحابہ کی عزت کے لیے اٹھے گا، نبی پاک کے صحابہ کی عزت پر حملہ کرے گا،
ہم صحابہ کا دفاع کریں گے، جس طرح ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک کی حرمت پر کوئی اٹھے گا ہم اس گستاخ کا منہ بند کریں گے، اس کو کہیں گے تیرے پیدا ہونے میں حلال کا ہونے میں کوئی شک ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں جو میرے رب کی توہین کرے گا، کیوں جی، جو میرے رب کی بے حرمتی کرے گا، اللہ کی قسم اس کی اس بے حرمتی کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہر گلی ہر نگری رب کی توحید کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اللہ اسی عقیدے پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔